السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین، سلسلہ بچوں کے لیے اہم دینی اسباق کے اس حلقے میں آئیے آج ہم سورہ العصر کا مختصر مفہوم اور معنی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سورہ العصر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں ائمہ کرام، خاص طور سے امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے صرف یہی ایک سورہ نازل کی ہوتی، اس کے علاوہ کوئی اور سورہ نازل نہ کی ہوتی، تو یہ بندوں کے لیے کافی ہوتی۔ تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ جہاں ہم اس کو یاد کریں گے تو ہمیں قرآن کے حفظ پر جو ثواب مرتب ہے وہ حاصل ہوگا، ساتھ ہی اس کی خصوصی اہمیت کے بھی ہم حامل بنیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کو یہ سورت یاد کروائیں، خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو اس کا معنی بھی بتائیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سورت یاد کروا لیں اور ان سے بار بار سنتے رہیں تاکہ ہمارے بچوں کو یہ سورت یاد رہے۔ ہمارے بچوں کو یاد کرائیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ 3 آیتیں ہیں، مختصر صورت ہے، لیکن اہمیت اس صورت کی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کو اس کا معنی بتائیں اور بتائیں کہ والعصر کا معنی ہے کہ زمانے کی قسم، یعنی ہم گویا یہ جان رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے سے زمانے کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور زمانے سے مراد میرے بھائیوں شب و روز کی یہ گردش اور ان کا ادل بدل کر آنا ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ علاوہ کبھی رات لمبی دن چھوٹا اور کبھی دن لمبا رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہی مرور ایام زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آگے فرمایا اس کا معنی ہے ان الانسان لفی خسر کا مطلب ہے کہ بے شک بالیقین انسان سر تا سر نقصان میں ہے۔ یہ جواب قسم ہے۔ انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں، پھر جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی آرام و راحت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا کہ بے شک انسان سر تا سر نقصان میں ہے، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ہاں میرے بھائیوں، جو پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ انسان سر تا سر خسارے اور نقصان میں ہے، اسے یہاں پر استثناء کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں، کیونکہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہو، چاہے جیسی بھی ان کی زندگی گزری ہو، موت کے بعد وہ بہرحال ابدی نعمتوں اور جنت کی پر آسائش زندگی سے بہرہور ہوں گے۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے ان ایمان لانے والوں کی کچھ صفتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی، یعنی اللہ کی شریعت کی پابندی اور محرمات و معاصی سے اجتناب کی، آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، یعنی مصائب و آلام پر صبر، احکام و فرائض جو شریعت کے ہیں اس پر عمل کرنے میں صبر، معاصی سے اجتناب کرنے پر صبر، لذات اور خواہشات کی قربانی پر صبر۔ صبر بھی میرے بھائیوں اگرچہ تواصی بالحق میں شامل ہے، تاہم اسے خصوصیت سے الگ ذکر کیا گیا جس سے اس کا شرف اور فضل اور خصال حق میں اس کا ممتاز ہونا واضح ہے۔ تو آج کے اس حلقے میں میرے بھائیوں ہم نے سورہ العصر کا مختصر معنی مفہوم اور مختصر
اس کی تفسیر اور اس کے فوائد جانیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.